احترام کے ساتھ گزارش کروں گا حضرت اس کرسی پر تشریف لائے، اپنی حکیمانہ نصیحتوں سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وقال تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنے ایک پیارے اور معظم گھر کی افتتاحی مجلس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ کلام پاک کی جن آیات کے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مسجد کی تعریف، مسجد والوں کی صفات اور مسجد میں ادا کی جانے والی صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائے۔ آیت بہت لمبی ہے، نور علی نور، اللہ پاک اپنے نور کی اور ایمان والوں کے نور کو تشریح دیتے ہیں، سمجھا کر اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں۔ آگے اس کے بعد آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھر جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ان ترفع، جن کو آباد کیا جائے، جن کو بلند کیا جائے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت، جس مسجد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ پاک کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس موقع پر بھی قرآن کریم نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یہاں ایمان والوں کو فرمایا فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں جن گھروں میں اللہ پاک کی طرف سے نور علی نور، ایک تو ایمان والوں کا فطری اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوا ایمان، اور پھر جب وہ ایمان مسجد سے وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے وابستہ ہوتا ہے، تو حضرات مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی فرمائی نور علی نور، یہ ایک نور کے ساتھ دوسرا نور، یہ کہاں ہوتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ، ایسے گھروں میں ہوتا ہے جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو بلند کرنے کی اجازت دی۔ یہاں لفظ اذن فرمایا، اجازت دی، حکم نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایمان والوں کا نور اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ۔ اللہ پاک نے اجازت جن کو مرحمت فرمائی، حکم کا لفظ ہوتا تو بہت بڑی چیز ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم نہیں دیا، خواب میں دکھلایا۔ عید کے دن اذان نہیں ہوتی ہے، مومن کو اتنی مشق ہو چکی ہے کہ یہ روزانہ نمازوں کی اذان کے ساتھ پابندی کرتا ہے، تو عید کے دن بغیر اذان کے ہی بلایا جاتا ہے اور عید کی نماز اس طرح ادا کی جائے۔ یہ محبتیں، یہ تعلق مع اللہ، یہ اللہ پاک سے وابستگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اور نزدیکی جن کو اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔
آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ پاک کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں، وہ تعمیر کرتے ہیں، من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات عالی پر ایمان، اس کی ذات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی سطوت اور اس کی حکمرانی کو ماننا۔ ہمارے قاری صاحب نے جو قرات کی شروع کی آیتیں پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر فرمایا، اپنی طاقت اور اپنی عظمت کو ذکر فرمایا، اور فوراً اس کے بعد بتلایا کہ اس کی طاقت اور قدرت تو بہت بڑی ہے، ہم کمزور ہیں، ربنا ربنا کے ذریعے ہمیں منگوایا۔ یہ قرآن کریم نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر مانگا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، مفسرین فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ پاک سے مانگنے، دعا کو یہاں عبادت سے اللہ پاک نے تعبیر کر کے فرمایا، تو آیت کریمہ میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ پاک کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں۔ یہ یعمر مساجد، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر، اس میں ظاہری تعمیر بھی آ گئی اور اس کے ساتھ باطنی تعمیر بھی آ گئی۔ ظاہری تعمیر میں دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، چھوٹی سی ایک مسجد بنائی گئی، لیکن ماشاء اللہ اپنی ظاہری حسن اور ظاہری رونق کے ساتھ شعائر اللہ بنی ہوئی، دور سے سڑک پر سے نظر آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر یہاں پر آباد ہے، تو اس کا جائے وقوع اللہ پاک نے ایسی جگہ بنایا کہ چلتے پھرتے جانے آنے والے اگر ان کو کوئی نماز کا وقت ہوا اور کوئی پریشانی ہوئی تو یہ اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھی۔ تو یہ ایمان والے ہیں جنہوں نے مسجد کو تعمیر فرمایا۔ مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کے ساتھ وابستہ تھے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کے اندر شرک اور دوسری چیزوں کو شریک کر دیا۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتسبيح، آوازیں لگانا، سیٹیاں بجانا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ پاک نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، آخرت پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، اور اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور آگے صفت بتلائی ولم یخش الا اللہ، جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف والا ہوتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ہر وقت جن کی نگاہ ہوتی ہے کہ ایک ایک عمل پر، چاہے وہ حقوق اللہ سے ہو چاہے حقوق العباد سے اس کا تعلق ہو، یہ ہر وقت یخافون یوما تتقلب، ایسے دن کے متعلق خوف محسوس کرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسانی دل اور انسانی نگاہیں پتھرا جائے گی، الٹ پلٹ ہو جائے گی، ایسا دن ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ یہاں بھی آیت میں فرمایا نگاہیں جن کی ادھر ادھر ہو جائے گی، ایسا خطرناک دن جو حساب اور کتاب کا ہے، اور کس کے سامنے؟ احکم الحاکمین کے سامنے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ دنیا کے کیمرے، دنیا کی اور دوسری جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ شاید کسی کے گناہ کو نہ دیکھ سکے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ۔ تو جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں ان کی صفت میں دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک طرف فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہر وقت خطرہ محسوس ہوتا ہے، اور دوسری چیز فرمائی جو میں نے آیت پہلی پڑھی آپ کے سامنے کہ ولم یخش الا اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں۔ دو چیزیں ذکر فرمائی، اللہ کا ڈر جب دل میں آ جائے گا تو مخلوق کا ڈر دل سے نکل جائے گا، اور جب مخلوق کا ڈر دلوں میں پیدا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف نکل جائے گا۔ یہ اللہ پاک نے نمازیوں کی بلکہ مسجد کو آباد کرنے والوں کی جن صفات میں جو ذکر فرمایا، یہ دو چیزیں دوست اور بزرگوں سب سے بڑی قرآن سے ہمیں نصیحت ہے کہ ایک مومن اور مسجد کو آباد کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہر وقت
اپنے ہر حرکت کے اوپر، اپنے ہر عمل کے اوپر یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے یا اللہ پاک ناراض، اس کی آخرت کا فکر ایسا ہوتا ہے۔ یہ عجیب چیز اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب تھے اور رشتے دار تھے، ان پر خرچ کرتے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ، اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں وہ بھی شریک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نیت کر لی کہ میری صاحبزادی پر اس طریقے کی تہمت لگانے والوں میں یہ شریک ہے، اب تک میں نے ان کو جو خرچ کیا، اب مستقبل میں ان پر کوئی چیز خرچ نہیں کروں۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جملہ قرآن کریم کے آیات کے ذریعے ارشاد فرمایا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو اولو الفضل مال والے ہیں اور فضیلت والے بھی تھے، وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مال والے لوگ اپنے رشتے دار جو غریب اور جو سماجی اعتبار سے کمزور ہے، ان کے متعلق یہ قسم نہ کھائیں کہ میں ان کو نہیں دوں گا۔ آگے اللہ پاک نے بڑی سائیکولوجیکل حکمت بیان فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ دوستو اور بزرگوں، یہ جملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی سنا فوراً فرمایا کہ میں اللہ کی مغفرت کا چاہنے والا ہوں، اور میں مصطح پر جتنا خرچ کرتا تھا اس سے زیادہ خرچ کروں۔ یہ آیات بتلاتی ہے کہ ایمان والے اور مسجد کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں صرف ایک اللہ کا خوف ہوتا ہے، یخافون یوما، اس دن کا خوف ہوتا ہے جب حساب کتاب ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں اور مستقبل میں ابھی تمہیں مغفرت کی ضرورت ہے، اگر تم اپنے اس غریب رشتے دار کو معاف کر دو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں، تمہیں بھی مغفرت کی ضرورت ہے اور اس بندے کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں پابندی سے حاضر ہوتا اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ حضرات آباد کرتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، مسجد کے بڑے آداب اور اصول، ہمارے یہاں اس وقت جو کوتاہی ہو رہی ہے مسجد کے آداب کے سلسلے میں، سب سے پہلی چیز شور و ہنگامہ، یہ عام متن ہماری مسجدوں میں شروع ہو چکا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے ذریعے وہ نشانی آئے۔ ایک جگہ پر ایک صاحب نے کہا لوگوں سے کہ بھئی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجد میں شور ہنگامہ ہوگا۔ کہ مولانا جب یہ ہوگا تو ہونے ہی والا ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ثابت آ رہی۔ دوستو اور بزرگوں، حضور نے ڈرایا ہے، ہمیں یہ نہیں کہا ہے کہ اس طرح کے گناہ کرو۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی چیز ہے ہماری مسجدوں میں اللہ کے گھر آنے کے بعد چہرہ ہمارا بائیں طرف ادھر ہوتا ہے، مسجد کی طرف نہیں ہوتا ہے۔ توفیق نہیں ہوتی کہ 5-10 منٹ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، ہم ذکر کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، فی بیوت اذن اللہ، اللہ پاک نے اجازت دی ہے ان ترفع، اللہ پاک کی اس مسجد کو آباد کیا جائے، وَيُذْكَرُ لَهُ فِيهَا، اور اللہ پاک کی ذات عالی کا ذکر کیا جائے۔ بڑی خوشی ہے کہ ہم نے مسجد کا آغاز اللہ کے ذکر سے کیا، اللہ پاک کے پاک کلام سے کیا، اور تسبیحات اور تحمیلات کا اس کے بعد آگے ذکر فرمایا۔ اللہ کی پاکیزگی مسجدوں میں بیان ہوئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ ہے اور بڑے صوفیاء کرام میں، لیکن ثور کا لفظ ان کے ساتھ لگا ہے۔ ان کے متعلق تاریخ میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک دن مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور بھول سے بایاں پیر، دابا پیر ان کا مسجد میں آ گئے، اتفاق سے ایسا ہو گئے۔ اوپر سے آواز آئی یا ثور، ثور کہتے ہیں بیل کو، برجیے کو، تو یہ آواز آئی یا ثور، یعنی یہ تمیز نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں داہنا پیر رکھا جائے یا بایاں پیر رکھا۔ یہ ہمیں اور آپ کو تو اس طرح کی چیزیں توجہ والی نہیں آئے گی، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی فوراً اصلاح ہوتی، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ تو سب سے بڑی چیز ہے مسجد کے آداب پر مستقل کتابیں لکھی گئی، حضرت مفتی بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طریقے سے بہت سارے بزرگوں نے مسجد میں آنے کے آداب،
کسی آفس میں جاتے ہیں تو اس کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس آفس میں اس طرح آیا جائے، اسے لباس کے ساتھ آیا جائے، اتنے آدمی آئے. یہ کسی کلکٹر کے آفس میں، کسی گورنر کے آفس میں ہم جاتے ہیں ان کے، تو اس قسم کے آداب، یہ تو احکم الحاکمین کا درجہ. دوست اور بزرگوں، سب سے زیادہ یہ اللہ کی عظمت والی تھی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے وہ مجھ سے محبت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام سے محبت کرے. اور جو شخص صحابہ کرام سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم سے محبت کرے. اور جو شخص قرآن کریم سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ مساجد کا احترام کرے، مسجد سے محبت کرے. رجل قلبہ معلق بالمساجد. حدیث شریف میں جو 7 شخص عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اس میں ایک وہ شخص ذکر کیا کہ جس کا قلب معلق. اسی کو آگے آیت میں اللہ پاک نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. بڑے سے بڑا سودا یا نقد سودا، لمبا سودا یا عاجل سودا، نقد سودا، قرآن نے دونوں لفظ فرمائے. رجال لا تلہیہم تجارت، ان کا بڑا کاروبار بھی لمبا، وہ بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. اور ولا بیع، چھوٹے سے سودے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. مسجدیں وہ انتظار میں رہے. پاکستان کے سابق صدر مرحوم ضیاء الحق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، یورو میں گئے، وہاں بھی نماز کا وقت ہوا تو فوراً آپ نے اپنے لیے نماز کا انتظام کیا. اللہ پاک جب بندہ اس کی طلب رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پوری کرتا. اسی طرح مسجد کے آداب میں سے ہے ادب اور احترام کے. جب ہمارے بزرگوں کے متعلق اللہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت بڑے اکابر تابعین میں سے مفسر قرآن، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں سے، یہ فرماتے ہیں ان کے متعلق کہ جب وہ قرآن کریم کو پکڑتے تھے تو ہاتھ سے پکڑ کر بوسہ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے ھذا کلام اللہ، یہ میرے اللہ کا کلام. تو یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کا گھر ہے. کسی کے ساتھ فلانے کا گھر، فلانے کا گھر، اس کے ساتھ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اسی مکہ مکرمہ کی مسجد کا ایک جز ہے. اللہ پاک نے ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، اللہ کی شعائر، اللہ کی نشانیوں کی حفاظت کرنا یہ دل کے تقوی کی بات. قرآن نے جو فرمایا من تقوی القلوب، تقوی کا تعلق حدیث شریف میں بھی فرمایا التقوی ہا ہونا، اور 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارکہ کی طرف اشارہ کرنا. تو دل کا تقوی، تتقلب فیہ القلوب، دل لرز جاتے ہیں، یہ تقوی اللہ تبارک تعالیٰ کا ہے. آگے اللہ پاک نے پھر فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. جب یہ کر لیں گے، ان مسجدوں کے ساتھ یہ تعلق وابستہ ہوگا. دوستوں اور بزرگوں، ہمارے زمانے میں ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے رکھا. اسلامی تاریخ میں مسجد کا جو شعار تھا اور مسجد کا جو اللہ پاک کی طرف سے اس سے جو کام کیے جاتے تھے، خود مسجد نبوی، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، صفہ لگا ہوا ہے، مدرسہ بھی ساتھ میں ہے. صحابہ کرام جہاد کے لیے جاتے تھے، اس کی ٹریننگ بھی دی جاتی. مسائل آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فیصلے فرماتے. تو اسلامی عدالت بھی وہاں، مال غنیمت بھی وہاں جمع، اور کوئی سماجی مسئلہ ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے. صحابہ کرام آئے، غریب اور مسکین تھے، ان کے کپڑوں اور بدن سے معلوم ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نماز پڑھو، سنتیں پڑھو تاکہ لوگ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کی تکلیف اور پریشانی کے پیش نظر مالیات کا اعلان فرمایا، اور پھر صحابہ کرام نے مال جمع کیا. تو یہ مسجدیں پورا اسلامی نظام لیے ہوئے، بڑی بڑی مسجدیں آج بھی دنیا میں موجود ہے. قرطبہ اسپین کے اندر، بغداد کی مسجدیں، شام کی جامع عمومی، یہ ساری مسجدیں، یہ کسی زمانے کے اندر صرف مسجدیں نہیں تھیں، درس گاہیں، دینی علوم سکھلائے جاتے تھے، دنیاوی دوسرے کام کاج جو مسلمانوں کے ہوتے تھے وہ سب کیے جاتے. تو مسجد اللہ پاک کے سجدے کی جگہ، اور اقرب ما یکون العبد وهو فی حالۃ السجود، بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب تب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. اس لیے سجدوں کی کثرت کے لیے یسبح له فیہا بالغدو والآصال، شام اور صبح کے اوقات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں فرمایا اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اس لیے مسجدوں کے آداب کا ہم لحاظ کریں. مسجد میں سب سے بڑی یہ شور اور ہنگامہ. اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز کھا کر آنا
جس سے ہمارے پڑوس میں رہنے والے نمازی کو نفرت. حدیث شریف میں پیاز اور لہسن اس زمانے کے حساب سے بتلایا تھا، کچا وغیرہ کھا کر صاف صفائی کر کے آؤ. آج کل بہت سی چیزیں ہم لوگ کھا رہے ہیں اور ایسی گندی چیزیں. اس کے بعد پھر قرآن کی تلاوت. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا سگریٹ پینے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوگی؟ حضرت نے جواب میں فرمایا اسے گندے منہ والے کے ساتھ کیسے زیارت. دوست اور بزرگوں، آج مسجدوں میں بیٹھ کر ہم غیبتیں کرتے ہیں. ہماری زبان سے مسجدوں میں بیٹھ کر دوسرے کی چغلیاں ہوتی ہے، دوسروں کی برائیاں ہوتی ہے. ہر جگہ پر عام ہے، کسی ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب جگہ پر دیکھیں. یہ وہ چیزیں ہیں اللہ کے گھروں کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ. یہ اللہ کا عذاب نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں قیامت کی بتلائی ہے، تو ہم ان چیزوں سے پرہیز. ہم مسجد کو آباد کرنے والے بنیں. ہم ہماری آنکھوں کے سامنے قرآن نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط کیلوں میں ہو، مضبوط جسم اور قداور طاقت والے نوجوان جا رہے ہیں، ہماری آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. معمولی سی بیماری آئی اور کیسی آئی، یہ ہمیں موت سے زیادہ قریب کر رہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد کو آباد کرنے والے، ان کے ذہن میں ہر وقت اللہ کا خوف ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں مسجدوں کے ساتھ وابستہ. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم اور مسجد، اور خود بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ رمضان میں روزے جو فرض ہوئے یہ قرآن کریم کی برکت. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے کا ذکر فوراً اللہ پاک نے اس کے ساتھ قرآن کریم کو ذکر کیا اور قرآن کے نزول کو ذکر کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اور وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے اس کو بتلایا یہ رمضان. اس لیے یہ جو روزے ہیں یہ قرآن کی عظمت اور اس کی برکت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو یہ آنے والے مہینے میں ہم قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے بنیں. یہ قرآن کی تلاوت اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ پاک سے تعلق. اس لیے مسجد، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اور مسجد کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی اور پانی. مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، ایک مومن بھی مسجد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ پاک ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے گھر کی عظمت اور اس کی برکتیں اور اس کا لحاظ اور اس کے شعائر کی اللہ تبارک تعالیٰ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا